نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو فقیہ، یہ غلام تھے، یہ ان کا آقا تھا صفوان، اور یہ حضرت فقیہ کو جب لے کر کے مکہ کے بازار میں چلتا تھا تو کیسے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالتا تھا اور کھینچتا تھا، ایسے ہی سڑک پر کھینچتا ہوا لے جاتا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا کوڑا، بیچ بیچ میں وہ مارتا بھی رہتا تھا، اور وہ اس بات پر کہ یہ مسلمان ہوا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، جیسے حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی ویسے حضرت فقیہ کو یہ صفوان مارتا تھا۔ بیچ میں ایک جگہ ایک گبریلا نظر آیا، اور اس صفوان نے دکھا کر کے کہا کہ فقیہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے، یہی تو خدا نہیں ہے جس کو تو بار بار عہد عہد کہتا ہے۔ تو حضرت فقیہ اس وقت غلامی کے دور میں ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، اور کسی ایک بڑے پیسے والے کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ چاہتے تو یہ مصلحت کر سکتے تھے نا کہ چلو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے راضی رکھ لوں اور میرے خدا کو بھی راضی رکھ لوں، بلکہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسی سے بندھے ہوئے کھینچے جا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، اور جب اس نے کسی ایک گبریلا کو دکھا کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے کیا، تو حضرت فقیہ نے اس وقت بھی کہا صفوان تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے، جو تجھے بھی پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے۔ اس نے لاتوں سے آپ کے منہ پر اتنا مارا کہ آپ نیم مردہ ہو گئے۔ حضرت فقیہ ایسا لگا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں کے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ آدھا ادھر عمل کر لیا جائے۔ آج تو ایسے حالات تو ہے نہیں کہ کوئی تمہارے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ رہا اور کوڑے مار کر پوچھ رہا ہو بتا تو مسلمان ہے یا پھر میرے دین پر ہے، لیکن زبردستی کچھ لوگ اپنے آپ کو منانے نکلے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں، ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یا تو پھر اسلام سینے میں آیا ہی نہیں ہے۔ اسلام جس کے سینے میں گھر کر جائے وہ آگ کے تنور پر کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں، روایات ہیں جس میں صحابہ اکرام نے پہاڑ جیسی مضبوطی ہمیں دی ہے کہ اسلام پہ آنے کے بعد اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ہلائے تو ہلو مت، اس لیے کہ تمہارا دین سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، تم سب سے اچھے اور سب سے سچے دین پر قائم ہو، تو پھر یہ دنیا کو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔